سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے فاطر، بدیع اور خالق، اس پر کچھ بات ہوئی تھی کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی فاطر ہے اور وہی بدیع ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا جو اس نے اپنے بندوں پہ کیے، اور تیسرے نمبر پر تیسری آیت جو آج کے درس میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ کو اگر ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی باتوں پر بگڑ جاتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ تو اس لیے ان سب نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، جو کچھ کر کے آئے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو آپ نے ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری وحدانیت سمجھنی ہو تو یہ بہت آسان سے آسان مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو فائدہ دینا چاہیں، نفع دینا چاہیں، ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ ایک بات انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اس کو اللہ ہی سمجھ آئے گا کہ واقعی وہ قدرت والا رب ہے، اور سارے اختیارات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ دینے والا اور سب کے سب لینے والے ہیں، اور ہمیشہ دینے والا ہی طاقتور ہوتا ہے اور لینے والے ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ لینے والے بے شک ولی ہوں، نبی ہوں یا امام الانبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، لیکن خالق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کھول دے رحمت، فلا ممسک لہا، تو پس کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پس کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اس کے بعد۔
وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو پس تحقیق جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بھی رسول۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں امور۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے بہت ہی پیارا مضمون ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور جس انسان پر اللہ رحم کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس پہ اللہ نہ کرنا چاہے تو کوئی اس پہ رحم کر نہیں سکتا، اس کو فائدہ دے نہیں سکتا۔ اب اس آیت نے تو ہمارے عقیدے کی اصلاح کر دی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی کسی انسان کا جو نفع یا نقصان ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کسی نے میرا رزق بند کر دیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار فلاں ہے، یہ سارا فلاں کا کیا دھرا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں مشرک نہ کہو۔ ہم ہیں پکے مومن، پکے موحد ہیں۔ جب اللہ پر یقین نہیں ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ رزق میرے ذمہ ہے، وہ میں نے دینا ہے۔ رزق کا نظام شکر ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ورنہ پتہ نہیں نظام درم برم ہو جاتا، کیا سے کیا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے نا۔ آپ ایک ہی لفظ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ جس پر کرنا چاہے، تو اب یہ سمندر ہے، یہ مضمون بڑا وسیع ہے کہ جسمانی طور پر، مالی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر، یعنی کسی بھی رنگ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کو ایمان سے مالا مال کر دوں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کو صحت مند بنا دوں، جسمانی طور پہ اس پہ میں رحم کر دوں، کوئی بیماری اس کے قریب ہی نہ آئے، تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کو روحانیت کے بہت بلند ترین مراتب عطا کر دوں، تو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، اس کو یہ نہ ملے، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ مالی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار کرنا چاہتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ غنی کرنا چاہتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فراوانی کرنا چاہتا ہے، اور کچھ آ کر آگے مقابلے پہ آ جائے کہ نہیں اللہ اس کو نہیں دینا، وہ روک سکتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وما یمسک، جس پر میں تالے لگا دوں، جس پر میں بند کر دوں، میں اس کے لیے صحت کے دروازے بند کر دوں، بیمار کر دوں، ساری دنیا پھرا لو، ڈاکٹر، حکیم اور عامل کامل سارے کے سارے عاجز آ جائیں گے، کیونکہ میں نے اس کو بیمار کرنا ہے۔ جب میں بیمار کرنے پہ آ جاؤں تو کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان وہ لاکھ ٹکریں مارے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو روحانی ترقی نہیں دینی، وما یمسک، اللہ نے یہ روک دی ہے، فلا مرسل لہ من بعدہ، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ مالی لحاظ سے
آگے بڑھنا چاہتا ہے، وما یمسک، اللہ نے روک دیا ہے۔ اللہ اگر نہ دے دنیا کے دینے سے، کبھی سنا کوئی امیر ہوا ہو؟ فلا مرسل لہ من بعدہ، جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مال کی فراوانی روکنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں رکھنا چاہتا ہے، تو سارے مل کر اس کو امیر کرنے پہ آ جائیں، نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہماری زندگی کے تجربات ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے محلے داروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے اس کو ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں لوگ دینے والے ہوتے ہیں، بیسیوں لوگ اس کو دیتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس پہ قرضہ ختم ہو جائے، اس کے مسائل ٹھیک ہو جائیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، لیکن 10 بندے اس کو دے رہے ہیں، اللہ جو نہیں دے رہا۔ 10 بندے تو دینے پہ آ گئے، 20 بندے دینے پہ آ گئے، کتنے لوگ ہیں جو چندے کر کے پوری زندگی مانگ مانگ کے گزارا کرتے ہیں، ان کو 10-20 کی بات تو میں نے بطور مثال دی ہے، ہزاروں لوگ اس کو دینے والے ہیں، ہے وہ پھر فقیر، کیونکہ اللہ نے اس کو فقیر بنا دیا ہے۔ جس کو اللہ نے فقیر کر دیا اسے کون امیر کر سکتا ہے؟ اور اس کے مقابلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور تازہ مزدوری کرتا ہے، تازہ دہاڑی کرتا ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، یعنی چھوٹا کام کرتا ہے، اور چھوٹے کام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جب اللہ دینے پہ آتا ہے، اسی چھوٹے کام کے اندر اس نے گھر بھی بنا لیا، بچوں کو اس نے پڑھا بھی لیا، اس نے بچوں کی شادیاں بھی کر لی، خوشحال بھی ہے، کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ دینے پہ آ گیا۔ یہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کے اندر خیر و برکت ڈال دی ہے۔ اور جس کو اللہ نہ دے، ساری دنیا مل کر چاہے کہ ہم اس کا قرضہ اتار دیں اور ہم اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں اور اس کو مالدار کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مالی طور پر اللہ تعالیٰ جس سے ہاتھ کھینچ لے، جس کو اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ جب ساری دنیا اس کو دینے پر آ گئی ہے تو اللہ بھی دے دے نا، اس کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میں غالب حکمت والا رب ہوں۔ یہ تم نہیں جانتے کہ میں اس کو خود کیوں نہیں دے رہا، میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کے گھر میں فاقہ ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کے گھر میں قرضہ ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کے گھر کے اندر بیماری ہے، میں بھی جانتا ہوں اس کے گھر کے اندر پریشانی ہے، لیکن میں اس کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس امتحان کے بدلے آخرت کے اندر اس کے کوئی بہت بلند ترین درجات ہوں گے جس پر وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں، تنگیاں، پریشانیاں اس کے اوپر ڈال کر اور اس مقام کا اہل اس کو بنا دیا ہو، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس پر فقر و فاقہ ہو اور اس کی نسل کے لیے فراوانی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مالدار ہوتے ہیں اور بڑے خوشحال ہوتے ہیں اور بڑے وہ اطمینان سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اولاد کے لیے تنگ دستی لکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کا سربراہ جاتا ہے اور کہاں گیا وہ مال، کہاں گئی دولت، کہاں گئی وہ خوشیاں، کہتے جی پتہ نہیں، سب کچھ ساتھ لے کے چلا گیا۔ تو اللہ کے ہاں جو لکھا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا رب ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا، کوئی بندش ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس نے ایسے ہی اپنا نظام چلانا تھا، اس نے امتحان ایسے ہی لینا تھا، کسی کو دے کر کسی سے روک کر، دونوں سے وہ اس نے امتحان لینا تھا۔ اس کی مرضی ہے کہ اس کو دے کر کیوں اور اس کو نہ دے کر کیوں، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنا چاہوں تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور میں جس پر بند کر دوں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ستارہ گردش میں ہے اور اتنے مہینوں کے بعد پھر وہ گردش سے نکل آئے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ صبح صبح گھر سے نکلا اور فلاں منحوس متھے لگ گیا میرے، یہ ساری کی ساری اسی کی کارستانی ہے، نہ وہ منحوس متھے لگتا نہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ اور صبح صبح وہ منحوس صبح صبح آیا، اس نے ادھار مانگا، سارا دن ادھار چلتا رہا۔ یہ شیطانی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اس آیت نے بتا دیا نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی منحوس تمہارے متھے لگا ہے، ہو سکتا ہے نحوست تیرے اپنے ماتھے میں لکھی ہو، تیری اپنی کوئی کارستانی ایسی ہوں،
سزا اس کی ملی ہو، لگاتا ہے کسی اور کے اوپر۔ لیکن ہم اتنے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں کہ انسان تو پھر انسان ہے کہ وہ منحوس متھے لگ گیا بیچارہ، اس کو تو ہم نے منحوس بنا دیا، لیکن آج کل تو بلی آگے سے گزر جائے تو بس ہماری تو گئی، ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں بیٹھتے، اللہ خیر کرے جی آج تو کالی بلی تھی بالکل کالی۔ اب کالی بلی اللہ نے بنائی ہے، کس نے ان کو رنگ کر کے بنایا کالا؟ بھی اللہ نے کالیاں بھی بلیاں بنائی ہیں، سفید بنائی ہیں، ہر رنگ کی بلیاں ہوتی ہیں، وہ کالی بلی بیچاری کہیں جا رہی ہوگی صبح صبح، پابندی ہے اس کے اوپر؟ جی میں صبح سے گھر سے نکلا ہوں نا، کالی بلی ایسے گزری ہے، اس نے میرا راستہ کاٹ دیا۔ وہ تیرا راستہ کہاں سے کاٹا ہے؟ اگر یہی بات بلی کہہ دیتی کہ اس بندے نے میرا راستہ کاٹا، پھر کیا ہوتا؟ تو کوئی کسی کا راستہ نہیں کاٹتا۔ جیسے ہم اپنے کام کے لیے نکلے ہیں تو بلی بھی بھوکی ہوگی، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے، وہ بھی اپنے کسی کام کے لیے نکلی ہے، لیکن ہم پریشان ہو گئے۔ اور ہیں موحد، ہمارا عقیدہ بڑا پکا ہے، ہمارے عقیدے کے اوپر آنچ نہ آئے۔ کوئی یوں نہ کہے کہ بڑے کمزور عقیدے کے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، شرکیہ باتیں کرتے ہیں اور بدعتی، نہ توبہ توبہ، ایسے نہ کہو، یہ گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کچھ بھی کریں لیکن ہیں پکے مومن واحد۔ ہم اپنے گریبان میں جا کے کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر میں جائیں، پھر گہرائی میں جائیں، پھر اپنے کرتوتوں پہ نظر ثانی کریں کہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، جو ہم نے کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اب بلی منحوس بن گئی ہے، جو صبح صبح متھے لگا وہ منحوس بن گیا، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ انسان جو بدعمالیاں کرتے ہیں ان بدعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے اوپر تو نحوست کا الزام عائد کر دیتے ہیں، لیکن بدعمالیاں اپنیاں ہیں، نحوست اپنی ہے جو ساتھ لے کر پھر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے نقصان، تھوڑی تھوڑی مصیبتیں، یہ تکلیفوں کا مزہ ہم خود چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے تھے، اپنے مقصد سے ہٹ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ تھوڑی سی ٹھوکر لگائی ہے تاکہ واپس آ جائے بندہ۔ اب یہ اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے، اللہ کی طرف واپس آتا نہیں ہے، دوسروں پر الزام، فلانے نے یوں کر دیا، فلانے نے ایسا کرا دیا، میرے حالات بہت اچھے تھے، جب سے فلاں سے تعلق ہوا بس میں خراب ہو گیا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جس پر میں رحم کرنا چاہتا ہوں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور جس پر میں روک دوں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے انسان کی جو بدعمالی ہیں، اور یہ حقیقت ہے احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب انسان گناہ کرتے ہیں اور اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں گناہوں کے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، یعنی کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ وقت پر بارشیں دینا بند کر دیتا ہے۔ اب بارش نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری اس بدعملی کی نحوست ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دی 100%۔ اب جتنے بنتے ہیں نا 100% تو قسمت والے دیتے ہیں، اور جتنا دیتے ہیں اس پر بھی مطمئن بھی ہوتے ہیں، اللہ پہ احسان بھی لگاتے ہیں کہ جی ہم نے دیے زکوٰۃ، اور پھر جن بندوں کو دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے غلام بن گئے، حالانکہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری زکوٰۃ قبول کر لی ہے۔ اگر وہ نہ کریں، اچھا بتاؤ ہم کس کو دیں گے؟ ہم جبرائیل کو دیں گے؟ میکائیل کو دیں گے؟ کس کو دیں گے ہم؟ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ کچھ فرشتے ہیں؟ کچھ جنات ہیں؟ یہی فقراء مساکین ہیں، اگر یہ مل جائیں، صحیح مستحق مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لو۔ اچھا نماز ہم پڑھتے ہیں، ابھی عشاء کے ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ فرض کتنے پڑھے ہیں؟ 4 پڑھے ہیں۔ اگر ہم 4 کے ہم 3 پڑھ لیتے نماز ہو جاتی؟ 2 پڑھ لیتے؟ اچھا 2 3 پڑھتے ہیں، یعنی کہ 4 پورے نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ کے اندر بنتی تھی 5 لاکھ، دیے 50,000 ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات ہے بھائی، یعنی کہ جو حج کے ارکان جب پورے ادا کریں گے تو حج ہوگا، نماز جتنی ہے اتنی پوری پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اب سارا وضو کر لیا جی، میں سر کا مسح نہیں کرتا، بس آج کل ویسے بھی سردی ہے نا، میں سر کا مسح نہیں کرتا، ٹھنڈ لگ جائے گی، میں ٹوپی اتارتا ہی نہیں ہوں، ہو جائے گا وضو تو باقی سارا کام تو کر لیا۔ اب بندہ جراب پہن کے پھر رہا جی میں جرابیں نہیں اتارتا، باقی سارا کا سارا کر لوں گا وضو، لیکن پاؤں میں نہیں دھونے، ہو جائے گا وضو۔ جب وضو کے اندر ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں تو وضو نامکمل ہے۔ حج کے جو ارکان اس میں سے ایک چھوٹ جاتا ہے تو وہ نامکمل ہے، نماز پوری نہیں پڑھتے تو وہ نامکمل ہے۔
اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی 100% نہیں دیتے تو وہ نامکمل ہے، جتنی بنتی ہے۔ اچھا پھر شیطان کہتے ہیں اتنی زیادہ، مالداروں پہ بنتی ہے نا، فقیروں پہ تو بنتی نہیں، بیچاروں پہ، مالداروں پہ بنتی ہے، اتنی زیادہ زکوٰۃ دوں، یہ تو کام بڑا خراب ہے، تو کاروبار میں سے اتنے پیسے کیسے نکالوں؟ تو بھی اس میں ڈالے کیسے ہیں؟ نکالنے پہ جو موت پڑ رہی ہے ڈالے کیسے ہیں؟ جس اللہ نے دیے ہیں اسی کا حکم ہے۔ کوئی دنیا میں جب ہم آتے ہیں ساتھ کچھ لے کے آتے ہیں، جب اللہ نے دیا اس کا فضل ہوا تو پھر اس میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ سارا نہیں، تم کاروبار چلاتے رہو، صرف 2.5% نکالو۔ اب وہ بھی پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جس نیت سے ہم دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے ہمیں دینا شروع کر دیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ پچھلے سال میری زکوٰۃ اگر 5 لاکھ تھی، الحمدللہ میری 7 لاکھ ہو گئی، الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زکوٰۃ بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے مال بھی بڑھ گیا نا، مال بڑھے تو زکوٰۃ بڑھی ہے، تو زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے تو پچھلے سال تو 2 لاکھ دی تھی، اب 3 کہاں سے ہو گئی؟ اب میں 3 لاکھ دوں اس سال؟ تو بھئی اس کے اوپر کوئی فرشتے تو مقرر ہیں نہیں جو بتائیں گے کہ بھئی یہ پورا حساب ہے، یہاں ابھی یہاں رکھ، نکال اس کو۔ بھئی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے ہمارے اپنے پر چھوڑ دیا کہ تم جانتے ہو، کسی کو نہیں پتا، بس میرا معاملہ ہے اور تمہارا، میں نے دیا تھا اور اب میں ہی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے دو۔ جس نے دیا اس کو تو پتہ ہے میں نے کتنا دیے۔ اب اس کے اندر ڈنڈی نہیں، بے شمار ہم ڈنڈے مارتے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ اللہ کی رحمت ہے، شکر ہے کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طبقے کے اندر پیدا کر دیتا پھر کیا کرتے؟ اور وہ بھی تو انسان ہیں ہمارے جیسے، ان کے بھی ایسے ہاتھ پاؤں ہیں، ان کے بھی یہی اعضاء ہیں، اسی معاشرے کے اندر وہ بھی رہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے لینے والے ہیں۔ اللہ نے کچھ کو توفیق دی کہ وہ دینے والے ہیں، تو جو دینے والے ہیں وہ اللہ کے اس فضل پر، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ھل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے بغیر کوئی اور خالق ہے؟ نہیں ہے۔ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب کوئی نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی کہ تمام مسائل کا حل اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، پھر میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فانا تؤفکون، کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو؟ جب تمہیں پیدا میں نے کیا، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، واعبدوہ، اور اس کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے گنوایا کہ یہ رزق دینا یہ میری صفت ہے، میں رازق ہوں۔ بتاؤ کون تمہیں دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ ہی دینے والا ہے، اور اللہ ہی دیتا رہے اور ہم لیتے رہیں۔ اللہ کسی اور کے سپرد کر دے تو بہت خسارے کی بات ہے، پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں آپ کو، تو آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے، ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ جو جھٹلانے والے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس ہی آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو بندوبست میں خود کروں گا، جو انہوں نے کیا اس کی سزا میں ان کو خود دوں گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سے پہلے رسولوں کے تذکروں کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا، ان کی امتوں نے کیا سلوک کیا، کیسے انہوں نے صبر سے کام لیا، تو آپ بھی صبر سے کام لیں۔ حضور علیہ السلام بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور یہ آپ کا صبر ہی تو ہے کہ آج امت مزے میں ہے، ورنہ یقین جانیے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے بد دعا کی اپنی ہی امت کے بارے میں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اے اللہ کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، ان کو چھوڑ دیا تو ان کی جو نسلیں ہیں، ایک تو یہ گمراہ کریں گے، یہ دوسروں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی فاجر اور کافر پیدا ہوں گی۔ ان سب کو ختم کر۔ اللہ نے ختم کیا کہ نہیں کیا؟ آیا طوفان کہ نہیں آیا؟ یعنی کہ نبیوں نے اپنی امتوں کے بارے میں بد دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، قوم نوح پر، سب پہ عذاب ہیں کہ نہیں آئے؟ اس امت نے کیا کیا؟ اپنے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے ہیں؟ نہیں مارے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق تک دی اس امت کے افراد نے؟ نہیں دی۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ آپ زخمی نہیں ہوئے؟ آپ کو اپنے گھر سے بے گھر نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا اس امت نے؟ آپ کی نسل کے ساتھ، اللہ کے نبی کی مبارک نسل کے ساتھ، پاک خون کے ساتھ امت نے کیا نہیں کیا؟ یہ آپ کا صبر نہیں ہے کہ آپ نے پھر بھی امت کے خلاف بد دعا نہیں کی، پھر بھی دعا دے کے گئے اللہ ان کو ختم نہ کرنا؟ یہ دعا نہیں ہے۔ اللہ ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، بنی اسرائیل کو بندر خنزیر نہ بنانا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا صبر ہے کہ آپ نے صبر کیا، درگزر کیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی، اور امت کے بارے میں کوئی بد دعا والی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھی۔ جب اللہ تعالیٰ باقی نبیوں کی بد دعا قبول فرماتے ہیں تو محبوب کی بات رد فرما دیتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اور زیادہ دل کے اندر قدر رکھیں کہ ان کے بہت ہی زیادہ احسانات ہیں۔ احسانات ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، اور احسانات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ایک تو آپ کی اطاعت کریں، اور دوسرا جتنا بھی 24 گھنٹے کے اندر ہم وقت نکال سکیں کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔